بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت ہندا نے وحشی سے کہا دیکھ حمزہ کہاں ہے، تو جناب حمزہ جب گھمسان کا رن پڑا نا، لوگ بھاگنے لگے، تو جناب حمزہ اسی دوران پیغمبر کے دفاع میں کھڑے تھے۔ بنی ہاشم بھاگنے والوں میں نہیں تھے، جناب حمزہ بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، سفید ریش تھے۔ جب لڑ رہے تھے تو وحشی نے کیا کیا، وہ چھپ کے پیچھے سے، جیسے جناب عباس کو میدان کربلا میں چھپ کے وار کیا، بازو کا اس نے چھپ کے وار کیا، نیزہ مارتا تھا، اور وہ اتنا دقیق نیزہ باز تھا کہ چلتے ہوئے آدمی سے کہتا تھا کہ تم مختصر سا ایک دائرہ اٹھاؤ، میں اس سے نیزہ گزار دوں۔ تو اس نے جناب حمزہ کو پشت سے نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا۔ جناب حمزہ کے جب سینے سے نیزہ باہر نکلا تو جناب حمزہ نے فوراً رسول خدا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، زمین پہ آئے۔ مولانا سجاد کی حدیث ہے، پیغمبر کی زندگی میں سب سے غمگین 2 دن تھے، ایک وہ جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بازو قلم ہو، تو پیغمبر ممبر پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے میرے بھائی کے بازو کٹ گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ مولا سجاد فرماتے ہیں غمگین دن وہ تھا جب آپ کے چچا کے سینے میں برچھی لگی، نیزہ مارا نا پشت سے، سینے سے نکلا، جب سینے سے نیزہ نکل آیا جناب حمزہ زمین پہ گرے۔ ہندا نے فوراً کہا وحشی سے حمزہ کا سینہ چاک کر دے۔ وحشی نے پورا گلا کاٹا، سینہ چاک کیا، کہا مجھے دل اور حمزہ کا کلیجہ نکال کے دے۔ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، امام نے کیا فرمایا، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا۔ رسول خدا کو کبھی وہ غم نہیں بھولا، جب اس نے کلیجہ سینہ چاک کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی ان کا مسئلہ کر دو، آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا، اسلام میں حرام ہے، کافر کا بھی مسئلہ نہ کرو۔ تو اس ملونہ نے جب کہا تو ایک مرتبہ وحشی نے ساری انگلیاں کاٹیں، جب کلیجہ نکالا وہ کھانا چاہتی تھی، معصوم فرماتے اللہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اتنا سخت کر دیا تاکہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے۔ اس نے کہا مجھے ہار پہ رو دے، ان کے کلیجے کا، دل کا، آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، میں جب مکے جاؤں گی تو کہوں گی میں شیر کا کلیجہ لائی ہوں۔ جب پیغمبر اسلام دانتوں پہ پتھر لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہر آدمی پانی لاتا، صحابی، خون نہیں رک رہا تھا۔ جناب سیدہ کے کانوں میں مدینے میں آواز پہنچی پیغمبر کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے۔ حضرت صفیہ رسول خدا کی پھپھی تھی، انہیں پتہ چلا حضرت حمزہ کو چوٹ لگی، نہیں بتایا شہید ہو گئے۔ سب بیبیاں مدینے سے رسول خدا کی عیادت کے لیے احد آ گئیں۔ برقوں میں بیبیاں جب پہنچیں، جناب سیدہ نے کہا جناب امیر سے کہ اہتمام کریں پردے کا، میں اپنے بابا کو خود تیمارداری کروں گی۔ خون نہیں رک رہا تھا نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا بابا جان اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھا، خون رک گیا۔ جیسے ہی خون رکا، پیغمبر نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کے متعلق بتائے؟ آنسو بہہ رہے ہیں پیغمبر کے۔ ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے پتا جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے۔ آیا، آنے کے بعد دیکھا مسلح ہو گیا، سینہ چاک کر دیا۔ اس نے کہا میں رسول خدا کو یہ بری خبر نہیں دے سکتا۔ کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں۔ مولا بھی جانتے تھے، پیغمبر بھی، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ
جناب مولا کائنات آئے، جب آ کے دیکھا فوراً چچا کو اٹھایا۔ اب رسول خدا نے صحابہ سے کہا میں خود اپنے چچا کے لاشے پہ جاؤں گا۔ آئے، جب آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا پروردگارا میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آخری مجالس ہے، میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ مجھ سے 2-3 بھائیوں نے کہا کھل کے مصائب پڑھیے گا، سنیے گا، پھر میں پڑھنے والا ہوں۔ تو اب یہاں پہ روایت میں ہے کہ جناب صفیہ جو رسول خدا کی مولا علی کی پھپھی تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں۔ پیغمبر نے کہا یا علی پھپھی سے کہو آپ لاشے پہ نہیں آ سکتے، چچا اس حالت میں نہیں ہے کہ ہماری پھپھی بھائی کو اس حالت میں برداشت کر سکے۔ تو جناب صفیہ نے ایک پیغام بھیجا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ بس پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ کو اڑھائی۔ جناب حمزہ بڑے قد آور تھے، چہرے کو چھپایا، سینے کو چھپایا، ہاتھوں کو چھپایا، لیکن پھر بھی قدم مبارک نظر آ رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے زیارت برآمد ہوگی یا آخری مجالس سے، میں جانتا ہوں پورے کراچی میں یہ آخری اتوار ہے، لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میری ایک دعا کا جواب دیجیے گا، پروردگارہ ہمیں اگلے برس دوبارہ مہلت نصیب فرما کہ ہم امام حسین کی عزاداری کریں، لیکن پروردگارہ اگر تو نے اپنے قضاء و قدر سے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمارا آخری محرم و سفر تھا تو پروردگارہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی اب سنیے گا مسائل، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو رسول خدا نے پورا بدن چچا کا ڈھانپ دیا، پھر بھی پاؤں نظر آ رہے تھے کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ رسول خدا نے کہا یا علی کچھ کھجور کے پتے لائیے، میں چچا کے پاؤں چھپا دوں تاکہ ایک بہن بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ پیغمبر نے اپنے چچا کے پاؤں بھی چھپا دیے۔ اب آئیں جناب صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں، کچھ دیر بیٹھی روتی رہیں۔ پیغمبر نے پورے بدن کو ڈھانپ دیا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، پیغمبر اسلام نے بدن کو ڈھانپ دیا۔ جناب صفیہ جناب حمزہ کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں۔ روتے روتے جناب صفیہ نے چہرے سے ابا کو ہٹایا، بس ابا کا ہٹانا تھا۔ جناب صفیہ نے چہرہ دیکھا، فوراً بے ہوش ہو گئیں۔ ایک جملہ کہہ کے ہائے میرے بھائی کا مسئلہ کر دیا، میرے بھائی کے چہرے کے اعضاء کو کاٹا۔ جناب صفیہ برداشت نہ کر سکی، ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، دوسرا بازو جناب علی مرتضیٰ نے، پھپھی کا، دونوں کی پھپھی تھی۔ کہا پھپھی کو اٹھاؤ یا علی مدینے لے چلیں۔ دو بھتیجوں نے پھپھی کو سہارا دیا، مدینے واپس لے آئے۔ ایک اور پھپھی ہے جو بھائی کے لاشے پہ آئیں، بھائی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، گھوڑے لاشے پہ دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک بہن رو رو کے کہہ رہی ہے یہ صلی علیکہ ملیک السما، یا جدہ نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کے نواسے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ نانا حسین کا لاشا بڑا زخمی ہے، نانا حسین کا سر قلم کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا چھوٹی بی بی کے مسائل، بانی مجلس نے کہا میرا 1 برس کا بیٹا ہے، میں نے یہ مجلس بیٹے کی طرف سے رکھی ہے تاکہ بیٹے پہ اثر ہو۔ مولانا اگر ہو سکے جناب سکینہ کے مسائل پڑھ دیجیے گا، چھوٹی بی بی کے۔ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جانتے ہیں جب خنجر چل رہا تھا ایک بیٹی اور بہن دیکھ رہی تھی، بہن برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔
اور ایک بیٹی رو رو کے کہتی تھی مت مارو میرے بابا کو، مت مارو میرے بابا کو۔ اجرکم اللہ۔ شاید آپ کے گھر میں بھی چھوٹی بچیاں ہوں، اجرکم اللہ۔ یہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شام کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے بی بی شام گئیں، جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں شاید برداشت کر سکیں۔ آج مردوں میں کوئی ہو نہ ہو، میرا دل کہتا ہے بیویوں میں ایک بیوی ضرور آئیں گے جنہوں نے بیٹی کے کانوں سے بہتا خون دیکھا ہے، جنہوں نے جب شام سے رہائی ملی، آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا، مجھے معاف کر دیجئے، آخری مجلس ہے، پروردگارہ یہ آخری مجلس قرار نہ دے۔ جب شام سے تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلے سر آئے پھر تبرکات واپس آئے۔ مولا سجاد نے فرمایا تھا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے، سر آ گئے۔ پھر کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے نا، سارا دن آپ نے کام کیا، کئی گھنٹوں سے مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، اپنے بستروں پہ چلے جائیں گے نا۔ ہائے علی کی بیٹیاں کربلا کے بعد ریت پہ بیٹھی رہیں، ہائے علی کی پوتیاں۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر رہا، میرے بچہ بس بھائی روکے نہیں، بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں۔ ہائے علی کی پوتیاں زندان میں بھی خاک پہ بیٹھی رہتی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ شہداء کے سر آ گئے، تبرکات واپس آ رہے، تبرکات پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی، جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ چادر تطہیر کو لیا، اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لایا، جناب زینب نے پوچھا انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بجدل میرے بابا کی انگوٹھی اتار رہا تھا، جب انگوٹھی نہیں اتری اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا، بالیوں کا آنا تھا، ایک بی بی نے بالیاں دیکھی، رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھیں وہ بچی نہیں رہی۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، میرے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مت پڑھو۔ جناب رباب نے کہا بالیاں واپس لے جا، وہ بچی جس کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ بھئی ایک ہی تو بی بی تھی جن کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، وہ شام غریبہ میں رو رو کے کہتی تھی چچا عباس میرے کانوں سے خون بہ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے، آخری جملے۔ 3 دن تک بیبیاں شام میں روتی رہیں، 3 دن گزر گئے۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئیں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ کچھ ہی دور گئے تھے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ جیسے ہی بیبیاں زندان میں آئیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا جناب زینب نے دیکھا
جناب رباب قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بازو پکڑا، رباب بس کر دو، الا لعنت